نبی کے صحابہ سے محبت، حب صحابہ و اہل بیت، نبی کے صحابہ سے بھی محبت اور نبی کے گھر والوں سے محبت۔ نبی کے گھر والوں کو اہل بیت بولتے ہیں۔ اب وہ اہل بیت میں کون کون ہے؟ بعض لوگ کیا مانتے ہیں اسے؟ معنی کیا ہے اہل بیت؟ گھر والے۔ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ نبی کے صحابہ سے اور نبی کے گھر والوں سے محبت نبی سے محبت کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت سے بغض، صحابہ سے یا نبی کے گھر والوں سے نفرت رکھنا، یہ اصل میں نبی سے نفرت کی نشانی ہے۔ یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے سے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ صحابہ سے محبت ہے، نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں ہے، یا گھر والوں سے محبت ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ اور نبی کے گھر والے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت ہونا اور کسی ایک سے محبت نہ ہونا، یہ اصل میں نبی سے محبت نہ ہونے کی اور نبی سے دشمنی کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کے صحابہ سے محبت کرنا اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرنا۔ بعض لوگ نبی کے گھر والے جو ہے تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور نبی، ان پانچوں کو مانتے ہیں۔ بقیہ نبی کی بیویوں کو بھی نہیں مانتے۔ گھر والے بولتے کسے؟ گھر کو گھر والے بولتے، تو گھر میں آدمی ہے تو نہیں بولنے کا۔ اب کسی کی بھی گھر والے بولے تو گھر میں کون تو ہوتی، تبھی گھر والے بولنے کا۔ ابھی کئی سا بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ لوگ گھر والوں کو اہل بیت کا بول کو، گھر والے کا بول کو، اس میں نبی کی بیوی نہیں ہے۔ حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن، حسین، نبی کی بیویاں کہاں ہیں؟ بیویاں نہیں ہے اس میں نبی کی۔ اب ان پانچوں کو ماننے کا بعض لوگ، یہ لوگ کون ہیں نا؟ شیعہ حضرات شیعہ، ان میں بھی الگ الگ کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ، پہلا بادشاہ مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پاس سے بادشاہ چھین لے کو بادشاہ بنی کو بعض دن ایسا مانتے ہیں۔ حقیقت کا ہے، بعد میں آگے بات آ جائے گی۔ اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبوت ہے، کیا نبوت، نبی بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نبی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کا پوش دیو کو بولے کرتے۔ بعض لوگ بولتے سو، حضرت شیعہ حضرات بولتے سو۔ تو حضرت علی کی محبت میں لوگ اتنا اوپر چلے گئی کہ نبی کو بھی لوگ اتنا نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دے کو بھیجے کرتے، کیا علی رضی اللہ عنہ پیشاب کرتے تھے کرتے، اس کے بعد سے بھول جا کو جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی کرتے۔ فرشتے کا تو بھولتی، فرشتے نہیں بھولتے، ان کے اندر پلاٹ کی بات نہیں ہے۔ تو ایسا لوگ بعض لوگ مانتے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ نبی سے بڑا بڑھ کر مانتے۔ بعض لوگ حضرت علی کچھ خدا مانتے۔ اب یہ سب بھی جتنے کیٹیگریز ہیں، یہ سب بھی گمراہی کی علامتیں، گمراہ لوگ ہیں یہ۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ سے کون مطلب ہے، کون مراد ہے؟ حضرت علی کو ہمیں کیسا ماننا ہے، کتنا ماننا ہے؟ نبی کے صحابی ہے، چوتھے خلیفہ ہوں، چارویں خلیفہ، چارویں بادشاہ مسلمانوں کے ہوں، پہلے نہیں، دوسرے بھی، تیسرے بھی نہیں ہوں، چوتھے خلیفہ ہوں۔ نبی کے داماد ہے، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر، حضرت حسین کے بابا ہیں، بس اتنی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نبی بھی نہیں، خدا بھی نہیں ہونا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایسا ہی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں اور 4 باندیاں۔ اب دیکھو یہاں جو لوگ شیعہ لوگ کیا مانتی، بولو اہل بیت کا، تو ان کے پاس اتج خالی علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے اہل بیت، نبی کی بیویاں کہاں چلے گئے؟ نہیں چاہے ان کے پاس ہو۔ اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری بچیوں میں سے 3 مرد بچے، 4 بھائی کی بچیاں، ان میں سے شیعہ لوگ کا ماننے کا صرف فاطمہ کچھ، دوسرے بھائی بچے مانتے نہیں ہوں۔ اس کا دیکھو ان کے عقیدوں میں کیا ہے، شیعہ کے عقیدوں میں سب بھائی کو بول رہا ہوں، بولو ان کے عقیدے، شیعہ کے عقیدے کا بول رہا ہوں۔ ہمیں جب تک غلط عقیدے والے کون ہے، صحیح عقیدہ کس کا ہے، کون ہے، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے
پھر ہمیں ہمارے عقیدوں پر ہمارے ایمان پر ہم کو جم کر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. چور کون اچھا کون معلوم نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ہر کسی پر بھروسہ کر لگے تو پھر نقصان ہوگا. اس کیسے بتاتے سو ایسا ان کے عقیدے یہ ہے, ان کی مینٹالٹی یہ ہے, ان کے عقیدے قرآن سے ہٹ کو ہے, صحابہ کے عقیدوں سے ہٹ کو ہے, ہمارے عقیدے یہ ہے کہ بتا دیں سو. تو نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے لوگ, اس لیے یہ 5 لوگوں میں سے نبی کی بیویاں نہیں ہے. اور یہ لوگ حضرت فاطمہ کو کہیں مانتے معلوم, شیعہ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہی بول کر مانتے سو. اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ سے نہیں سرکا, حضرت عائشہ سے پیدا ہوتے تو ان کو نہیں مانتے ہو. اس لیے کہ شیعہ لوگوں کے پاس حضرت ابو بکر عمر ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کے پاس. ان کو تو لوگ کافر سمجھتے, گالیاں دیتے ان کو. حضرت ابو بکر کو کافر بولتے شیعہ لوگ, عمر کو کافر بولتے. ابو بکر کچھ کافر مانتے ہیں, ابو بکر کی بچی بھی کہاں مانیں گے نا, ایسے عقیدے ہیں ان کے. اگر وہ لوگ کافر ہوتے تو اللہ ان کافروں کو, ہمارا عقیدہ کافر نہیں ہے, ابو بکر بھی کافر نہیں ہے, عمر کافر نہیں ہے, ابو بکر کی بیٹی بھی کافر نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کا شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ ابو بکر کو عمر کو گالیاں اور کافر بول کر بولتے. اور یہ لوگ یہاں تک بھی بولتے پورے صحابہ کافر تھے کہتے, 3 دن بچ کو تھے کہتے کو. ایسے عقیدے ہیں یہ لوگوں کے. عجیب بات, ان کا حال کیا ہوگا خدا جانتا ہے. اب یہ لوگوں کے پاس نبیوں کو درجہ اتنا نہیں. ان کے پاس یہ لوگ شیعہ لوگ اماموں کو مانتے. ہمیں بولتے نہیں امام حسن کو بولو, اصل میں ہمیں بھی جو امام کو مانتے نہیں, یہ ان کا ہمارے کو لگ گیا چسکا, ان کا مزہ ہم تک آ گیا, ان کا اثر ہمارے تک آ گیا. سو تو یہ لوگ امام کو مانتے ہیں, اماموں کو 12 اماموں کو مانتے ہیں. تو ان 12 اماموں کا درجہ ان کے پاس نبیوں سے بھی بڑا درجہ ان کے پاس. اماموں کو یہ لوگ نبیوں سے بڑا درجہ دیتے, 12 اماموں کو مانتے ہیں لوگ. اب بھائی کتنے بڑے امام تو رہتے, کتنے بڑے ولی اور پیر تو رہتے, انہوں صحابی کے درجے نہیں پہنچ سکتے, نبی کے درجے کے پہنچ نہیں سکتے. ابھی کیسا نبی سے بڑے درجہ دیتے ہیں, ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. عقل سے اور قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے ان کے عقیدے اور ایمانیات ہے. تو اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگ کافر مانتے ہوئے تو پھر ان کی بیٹی کو کہاں مانیں گے, یہ مسلمان کہاں مانیں گے. اگر ابو بکر اور ان کی بیٹی اگر کافر ہوتی تو پھر انہوں نبی کے رشتے میں نکاح میں کیسا رہتی. کوئی نبی کافر عورت کا اپنے نکاح میں رکھتے کیا؟ اللہ ویسا کو کر لو کو بولتے کیا؟ پھر کیسی بات ہے. اگر کافر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو نکاح توڑ لے بولتے نہیں. پھر عجیب بات ہے. ان کے عقیدے خود عقل سے بھی ہٹ کر ہے, قرآن حدیث سے بھی ان لوگوں کے عقیدے ہٹ کر ہیں. تو ہم کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, نبی کی پوری بیویوں سے ہماری محبت ہونا, نبی کے پورے صحابہ سے ہماری محبت رہنا, نبی کی پوری بچوں سے ہماری محبت رہنا, بچیوں اور بچوں سب سے محبت رہنا, کسی سے ہمارے کو نفرت نہیں رہنا. اگر کسی سے ہماری نفرت ہے بولے تو اصل میں یہ نبی سے ہمارے کو نفرت کی علامت ہے. دیکھو آگے کل کی بات بتایا جاتی ہے. ہمارے عقیدے, یہ سب عقیدے ہمیں رکھتے نہیں کیا, اللہ کو کیسا ماننا بتایا نہیں, صحابہ کو کیسا ماننا. ہمارے عقیدے اور ہمارے مسائل, ہمیں مسائل میں عقیدوں میں ہمیں صحابہ کے عقیدے, صحابہ کے مسائل کیسے تھے ہمیں ویسا ماننا, نہیں تو پھر ہمیں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. دیکھو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں عقیدے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کا اولین مصداق اہل بیت گھر والے کا تو کون, دیکھو جن کا اولین مصداق امہات المؤمنین ہیں, نبی کی بیویاں ہیں. پہلے بھائی شادی کر دیے تو بیٹی گھر والی ہوتی, ہمیشہ چل جاتی دوسروں کے گھر کو, دوسروں کے ان کے ساتھ کے گھر چل جاتی ہے, ان کے شوہر کے گھر چل جاتی ہے. اب یہ کیا بات ہے, نبی کی گھر والیاں, نبی کے بیویاں, نبی کے گھر والے. نبی کے گھر والے سے مطلب شیعہ لوگوں کے پاس کون ہے, نبی کے بیوی نہیں ان کے پاس. نبی کی بیٹی کو مانتی گھر والے میں سے, لیکن نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. اب وہ نبی کی بیٹی کو مانتی ہے نا فاطمہ کو, تو فاطمہ کیسے پیدا ہوئی؟ اگر نبی کی بیوی نہیں ہے تو فاطمہ کیسے پیدا ہوئی؟ جی بات ہے, بیوی کو تو نہیں مانتے لوگ. اگر مانتے رہے تو کئی کو مانتے سو, دوسرے بعض لوگ مانتے, بعض لوگ تو کئی کو مانتے سو. انہوں فاطمہ خدیجہ سے پیدا بول کر مانتے سو. اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ عائشہ سے اگر پیدا ہوتے تو ان کو نہیں مانتے, اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس کافر ہے سو. ابو بکر, عمر, عائشہ سب لوگوں کو کافر مانتے لوگ, جبکہ ان کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے. جی بھالا
تو ان کو پاک دامن ماننا، ان سے کسی مطلب برائی زنا نہیں ہوا نبی کی بیویوں سے، یہ لوگ ایسے باتیں مانتے رہتے ہیں. آگے مقام صحابہ، اب اس میں صحابہ کو کیسا ماننا؟ اب شیعہ لوگ بتانے نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے بادشاہ چھین لے کر بادشاہ بنی کا کو بولتی ہوں، ان کا عقیدہ ویسا ہے. اور ہمیں صحابہ میں پہلے کس کا مرتبہ، بعد میں کس کا مرتبہ، بعد میں کس کا، یہ ہمیں جاننا ہے. پورے صحابہ میں پوری انسانیت میں بڑا مرتبہ اللہ کا، پھر اس کے بعد ہمارے نبی کا، پھر اس کے بعد میں پورے نبیوں کا، یہ یہاں تک چھوڑ دو. اس کے بعد صحابہ میں کس کا مرتبہ ہے؟ صحابہ میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا. اب صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ خلفاء راشدین کا. خلفاء راشدین علی ترتیب الخلافہ. خلفاء راشدین کسے بولتی؟ خلفاء راشدین یا خلفاء اربع، چار خلیفہ، چار بادشاہوں کو بولتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کو انہوں چار جگہ کے ساتھ لائن سے چیز ہوا. پہلے ابوبکر، پہلے علی نہیں. بعض لوگ شیعہ لوگ ڈالتی وہ خوالیاں، انہیں کیا بولتی؟ علی کا پہلا نمبر کا وہ بولتی رہو، دمادم مست اندر علی کا پہلا نمبر کا وہ بولو. علی ویسے پہلے خلیفہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر حقیقت بھی دیکھیں گے تب بھی نہیں ہے. قرآن حدیث کی اگر روشنی دیکھیں گے تب بھی انہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ نہیں ہے. تو پہلے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بڑا مرتبہ خلفاء راشدین کا، چار خلیفوں کا. چار خلیفوں میں سے، بادشاہوں میں سے سب سے پہلا مرتبہ ابوبکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا، پھر علی رضی اللہ عنہ کا. ان کا چار ایسا 600. اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ کا. عشرہ مبشرہ کسے بولتے ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دیے تھے، ان کا مرتبہ. اب یہ عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلیفہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، انہوں بھی ہیں. اصحاب، پھر اس کے بعد پہلے خلفاء راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد میں صحابہ کا مرتبہ تیسرا ہے اصحاب بدر کا. جو صحابہ مسلمانوں کی اور کافروں کی پہلی جنگ بدر، اس میں جو صحابہ تھے جنگ میں، ان کا مرتبہ. چوتھے نمبر پر اصحاب بیت رضوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے واسطے آئے تھے، تو مکے کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ روک دیے، ہمیں تمہارا عمرہ کرنے دیتے نہیں کبول کو. تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر دیے، ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے مکے میں جا کے بات کر کے آؤ، لوگوں کو کمپرومائز کر لے، بات کر کے آؤ بول کو بھیجے. تو پھر اس کے بعد مکے کے کافی لوگ کیا بولے، بھئی ہمیں دوسرے لوگوں کو آنے کی ہمیں پرمیشن نہیں دیتے، تم ایک دن اگر عمرہ کر کے جانا تو کر کو جاؤ کو بولتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کیا بولتی ہیں، بھئی ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کے صحابہ کو باہر کھڑا کر ڈالو، مجھے تو تمہیں عمرہ کر کو جا بولتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کہو انہوں آتے ہیں تو کافی لوگ ان کو نہیں جان دیتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں. تو وہاں باہر کیا خبر پھیل جاتی ہے، مکے کے باہر سے صحابہ تک عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کے جمعی کو مار ڈالی کو بات پھیل جاتی ہے، چھوٹی بات. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، عثمان کو کون پر مارے گے، ان کو بدلہ دیں گے کا بول. تو یہ بیعت میں جو لوگ تھے ان کو بولتے اصحاب بیت رضوان. ان کا مرتبہ 4واں مرتبہ. 5واں شرکائے فتح مکہ. جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے وقت جو صحابہ نبی کے ساتھ تھے ان کا مرتبہ 5واں. 6 نمبر پر جو صحابہ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام میں آئے ان کا مرتبہ. اور قرآن کریم میں اہل ایمان کی جس قدر صفات کمال کا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو صفات بیان کیا ہے، ایسا ایمان ہونا، مسلمانوں کی نشانی ہے، معاف کر دیتے ہیں انہوں، مسلمانوں کو چکے غصہ نہیں آتا، ایسا کر بول کر مسلمان جو نشانیاں ہیں کیا، وہ نشانیاں پہلے نمبر پر جن کے اندر ہے ان کا نام ہے صحابہ. ٹھیک ہے، یہ سب صحابہ کی عظمت کے بارے میں. اس کے بعد پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ. خلافت بلا فصل. بلا فصل کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے نمبر پر خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اسے بولتے ہیں خلافت بلا فصل. علی نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اس کا پھر عمر، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ. ان چاروں خلفاء راشدین کے انہوں بادشاہت کریں گے کیا، انہوں بادشاہت کے زمانے کو کیا بولتے ہیں؟ خلفاء راشدین. زمانے خلافت کو خلافت راشدہ بولتے ہیں، ان کے زمانے خلافت کو. ان چاروں کو کیا بولتے ہیں؟ خلفاء راشدین، خلفاء اربع. ان کے خلافت بادشاہت کے زمانے کو خلافت راشدہ. اچھی اور ایک مثالی حکومت قائم کرے 4 لوگ.
اب قرآن مجید میں 18ویں پارے میں ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں ایمان والوں سے، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس اعمال ہے تو میں تمہارے کو بادشاہ دیتا ہوں کو بولتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بادشاہ دیتا ہوں کو وعدہ کرتے ہیں، اس بادشاہت سے مراد یہ نبی کے یہ صحابہ خلفاء راشدین ان کی خلافت کا وعدہ ہے، یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ بنتی تو ان کی خلافت کو خلافت عادلہ بولتی، انصاف والی حکومت بولتے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت مشاجرات صحابہ میں حضرت علی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کچھ چھوٹا موٹا بات چیت اور جھگڑا ہو گیا تھا، تو اسے اس جھگڑے کو جھگڑا نہیں بولتے، اسے مشاجرات صحابہ بولتے ہیں اسے۔ تو انہوں بھی دشمنی سے لڑے نہیں، وہ بیچ کے لوگ بھڑکا کو ان کو لڑا دے سو۔ تو صحابہ کے آپس کے اندر جو مشاجرات ہوئے، جھگڑے ہوئے، تو اس میں ہمیں اسے مشاجرات بولتے، اسے جھگڑا نہیں بولتے۔ دوسری بات، اب یہ صحابہ میں سے کون حق پر تھے؟ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ، تو ان دونوں میں سے حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں خطائے اجتہادی پر تھے، بات سمجھنے میں ذرا تھوڑی غلطی اور چوک ہو گئی تھی، مطلب اس کے علاوہ دوسری اور بات نہیں ہے۔ اب انہوں حق پر تھے، انہوں صحیح تھے، انہوں غلطی تھے، انہوں گنہگار جہنم میں، ایسا نہیں بول سکتے۔ دونوں سچ پر تھے، دونوں اللہ ان کو چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو اللہ ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب اللہ جب ان کو معاف کر رہا ہے تو ہمیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کی ہم کو پرمیشن نہیں ہے، اتنی بات ہے۔ اس کے بعد کل آگے کی بات، ایک بات سمجھو، آخری صحابہ کا یہاں تک ختم ہو گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں اختلاف ہوا، تو ان میں سے کون حق پر ہے؟ حضرت حسین حق پر ہے، یزید امیر معاویہ کا بیٹا ان باطل پر ہے اور ان غلطی پر ہے۔ اور یزید بادشاہت کیا تھا، یزید کی بادشاہت کو ہمیں اچھی بادشاہت یا خلافت عادلہ ایسا اسے نہیں بول سکتے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسے بادشاہ بنائیں تو امیر معاویہ کو ہمیں گالی نہیں دے سکتے۔ امیر معاویہ باپ اگر اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بنائے تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے بادشاہ بنا دیے تو پھر اس کے اندر ان کی کیا غلطی ہے؟ ان صحیح کرنا تھا، سو اگر ان صحیح حکومت نہیں کیا تو پھر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یزید کو رکھ کر ہمیں امیر معاویہ نبی کے صحابی، نبی کے صالح، انہوں ہمیں کو گالی نہیں دے سکتے۔ یزید غلطی پہ ہے، ابھی یزید اس امت کا فاسق ہے، گنہگار ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کے بارے میں اور ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔